بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسا پرندہ جس کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں، اس پرندے کو لوگ الو کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ پرندہ ہمیشہ ویرانوں میں ہی کیوں رہتا ہے؟ آخر یہ پرندہ آبادیوں میں کیوں نہیں آتا؟ آپ سب نے یہ پرندہ ضرور دیکھا ہوگا۔ آپ نے یہ بھی محسوس کیا ہوگا کہ یہ پرندہ ہمیشہ اداس رہتا ہے۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک بار ایک شخص حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس شخص نے عرض کی، یا حضرت آپ مجھے بتائیے، یہ جو الو ہے یہ ہمیشہ ویران جگہوں میں کیوں رہتا ہے اور یہ ہمیشہ اداس کیوں لگتا ہے؟ اس پر حضرت امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ فرمایا وہ بہت ہی عجیب تھا۔ آپ نے فرمایا، اے شخص، جیسے تو اس پرندے کو اب دیکھتا ہے یعنی اداس اور تنہا، یہ ہمیشہ سے ایسے نہیں تھا۔ اس پرندے کو ایک دردناک واقعہ نے بدل کر رکھ دیا ہے۔ اس پر اس شخص نے سوال کیا، یا حضرت آخر وہ کون سا واقعہ تھا جس نے اس پرندے کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا ہے؟ تو حضرت امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے شخص، یہ الو سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرنے والا ہے اور پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے بھی محبت کرنے والا ہے۔ اس پرندے کو جب معلوم ہوا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے میدان میں اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ رکے ہوئے ہیں، تو یہ الو محرم کی رات کو کربلا میں جا پہنچا اور امام حسین کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، میرے لیے کیا حکم ہے؟ اس پر امام حسین نے فرمایا، اے پرندے، تو یہاں سے بہت دور چلا جا، کیونکہ کل میدان کربلا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے ساتھ جو کچھ ہونے والا ہے وہ تم دیکھ نہیں پاؤ گے۔ اس پر الو نے ضد کی اور کربلا میں رہنے کی درخواست کی۔ امام حسین نے اجازت دے دی اور اس طرح الو نے میدان کربلا میں ہونے والا ظلم اپنی آنکھوں سے دیکھا، جس سے الو سکتے میں آ گیا، اور یہی وجہ ہے کہ یہ آج تک اداس ہے اور رنجیدہ ہے۔ امام حسین اور ان کے جانثار ساتھیوں کے ساتھ جو ظلم کربلا کے میدان میں ہوا، الو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ بہت بڑے دل گردے کا کام تھا۔ اس منظر نے الو کو اداس کر دیا۔ الو آج بھی انسانوں سے نفرت کرتا ہے اور ان سے بہت دور ویرانوں میں اپنا مسکن بناتا ہے۔ کیڑے مکوڑے اور چھوٹے بڑے چوہے کھا کر پیٹ بھرتا ہے۔ الو کی عمومی عمر 12 سال کے لگ بھگ ہے۔ الو اپنا گھونسلہ ویران جگہ پر کسی پیڑ کی چھاؤں میں یا ویران کنویں میں بناتا ہے۔ دوسرے پرندوں کی نسبت اس کے پر بہت ہلکے اور ملائم ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے اڑنے کی آواز نہیں آتی۔ ناظرین، الو سے متعلق مختلف علاقوں میں مختلف عقیدے پائے جاتے ہیں۔ برطانیہ میں الو کے بولنے کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ جنوبی افریقہ میں الو کی آواز کو موت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ کینیڈا میں 3 دن الو کے بولنے کو کسی کی موت سمجھا جاتا ہے۔ چین میں الو دکھائی دینے پر پڑوسی کی موت سمجھی جاتی ہے۔ ایران میں الو کی عام آواز کو اچھا اور رونے والی آواز کو برا سمجھا جاتا ہے۔ ہندوستان میں الو کا گھر پر بولنا اچھا شگن نہیں مانا جاتا، لیکن ہندوستان میں ہی دیوالی کے موقع پر جادو ٹونا ختم کرنے کے لیے الو کی بلی دی جاتی ہے۔ امید کرتے ہیں اس ویڈیو نے آپ کی معلومات میں اضافہ کیا ہوگا اور آپ کو بھی ہماری طرح کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔